ابو یحییٰ۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کے علم میں ہے مضامین قرآن کے عنوان سے جو ایک سلسلہ انذار میں شائع ہو رہا ہے، اس میں قرآن مجید کی مختلف موضوعات پر کام کر رہا ہوں اور ان کو ایک مرتب اور منظم شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب ایمانیات کا کام شروع ہو جائے گا، بلکہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات زیر بحث آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اب چیزیں ذہن میں مستقل رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی کے بارے میں۔ اس کی ہستی کا جو تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے وہ اصلاً رحمان اور رحیم ہی کا تعارف ہے، یعنی بہت کرم والی ہستی، محبت کرنے والی ہستی، بندوں پر رحمت کرنے والی ہستی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حکیم بھی ہیں، اس کے ساتھ وہ مالک بھی ہیں، اس کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن کو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکمت اور اس کا عدل جو ہے، انسان کوئی ایسا معاملہ نہ کرے کہ اس کی زد میں آ جائے۔ ہم انسان بہت کمزور ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، بالکل بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور خاص طور پر جو آپ لوگوں کی طرح نیک لوگ ہوتے ہیں، جو نیکی کی راہ پہ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی ایسے معاملات میں جائیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے خلاف ہیں۔ لیکن وہ اگر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور دھونا جس معنی میں دھلائی ہوتی ہے اسی معنی میں ان کو دھوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی دھلائی کی زد میں نہ آئیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کی بڑی ترجیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ میرے مومن بندے کے دامن پر داغ دھبے لگے ہوئے ہوں۔ تو اس دھلائی کے نتیجے میں انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا رہے، اور کوشش کرے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اسے تنبیہ کریں، وہ خود اپنی اصلاح کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی ایسا منفی معاملہ ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے ان کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، ان کو قیامت کے دن وہ ایک ساتھ پکڑیں گے، اور وہ زیادہ بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جو ان کی چھوٹی گرفت ہوتی ہے، یا دھلائی کی نوعیت کی جو روٹین کا عمل ہوتا ہے، جو اصل میں کوئی گرفت نہیں ہے اور ایک معمول کا عمل ہے، تو ہم میں سے کوئی شخص اس کی تاب نہیں لا سکتا، وہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہی ہمیں توبہ استغفار کا اور انٹروسپیکشن، اپنے ذاتی اصلاح کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔